امریکہ اور ایران کے بیچ مشرق وسطیٰ میں حالات ایک بار پھر کافی گرم ہے۔ ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ آخر پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس BBC نیوز کی ایک بہت اچھی رپورٹ ہے جس میں ایک سابق برطانوی فوجی منصوبہ ساز سے بات کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں صرف خبروں سے آگے بڑھ کر وہ اصل فوجی حکمت عملی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یہ سمجھنا کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی اصل میں ہے کتنی بڑی، ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کیا کچھ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بات بڑھ گئی تو یہ لڑائی کیسی نظر آئے گی۔ تو آئیے اس شطرنج کی بساط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں قطر میں موجود العلید ایئر بیس سے۔ ہم سنتے تو بہت ہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، العلید کو صرف ایک ایئر بیس سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی طاقت کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ مرکز؟ جی، وہاں 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی موجود ہیں، لیکن اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔ سینٹ کام یعنی یہ صرف عراق یا شام کے آپریشنز نہیں دیکھتا، اس کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے؟ بہت ہی بڑا۔ تصور کریں کہ مغرب میں مصر سے لے کر مشرق میں قازقستان تک اس پورے وسیع علاقے کی فوجی کمانڈ اس ایک جگہ سے ہوتی ہے۔ ایک منٹ، مصر سے قازقستان؟ مطلب؟ جی، یہ 20 سے زیادہ ممالک پر محیط ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ایک اڈے سے امریکہ آدھی دنیا میں اپنی فوجی طاقت کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ بالکل درست، اور اسی لیے اس اڈے کے اندر ایک اور بھی خاص جگہ ہے جسے کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر یا CAOC کہا جاتا ہے۔ کمبائنڈ ایئر آپریشن سینٹر؟ جی، یہ اس پورے کنٹرول کا وہ دماغ ہے۔ یہ نام سن کر ہی کسی ہالی ووڈ فلم کا سین یاد آ جاتا ہے۔ وہاں ہوتا کیا ہے؟ آپ کا تصور حقیقت سے زیادہ دور نہیں۔ وہ ایک بہت بڑا اندھیرا کمرہ ہے، ہر طرف اسکرین، سامنے ایک بہت بڑی اسکرین پر پورے خطے کا لائیو نقشہ ہوتا ہے جسے کمانڈ آپریشنل پکچر کہتے ہیں۔ لائیو نقشہ؟ مطلب ریئل ٹائم میں؟ جی بالکل، حقیقی وقت میں آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ کہاں امریکی فوجی دستے حرکت کر رہے ہیں، کون سا جنگی جہاز کہاں ہے، کس ملک کی فضائی حدود میں کون سا طیارہ اڑ رہا ہے، سب کچھ ایک نظر میں۔ واہ، یعنی اگر کہیں کوئی بحران پیدا ہو تو فیصلے اسی کمرے میں ہوتے ہیں؟ بالکل، یہ پورے خطے کا اعصابی نظام ہے۔ کمانڈرز یہیں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور یہ صرف امریکی مرکز نہیں ہے۔ برطانیہ کی 83ویں ایکسپیڈیشنری ایئر گروپ کے تقریباً 100 اہلکار بھی وہاں موجود ہیں۔ اچھا۔ تو العدید صرف ایک ایئر بیس نہیں، بلکہ پورے خطے کے لیے ایک اسٹریٹجک کمانڈ سینٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ نے ایک زبردست فوجی مرکز قائم رکھا ہے، لیکن اتنا اہم اثاثہ تو حملے کا پہلا ہدف بھی ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پچھلے سال جون میں اس آڈے پر ایرانی میزائلوں سے حملہ بھی ہوا تھا، اگرچہ وارننگ کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ اس دماغ کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر آپ کا کمانڈ سینٹر ہی محفوظ نہیں تو باقی فوج بیکار ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے امریکہ ایک آپ کہہ لیں تہہ دار دفاعی نظام استعمال کرتا ہے، جس میں 2 کلیدی ہتھیار ہیں، تھاڈ اور پیٹریوٹ۔ تھاڈ اور پیٹریوٹ، یہ نام ہم اکثر سنتے ہیں۔ کیا آپ آسان لفظوں میں بتا سکتی ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ضرور، انہیں قلعے کی 2 دیواروں کی طرح سمجھیں۔ تھاڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یہ باہر والی اور سب سے اونچی دیوار ہے۔ اونچی دیوار؟ جی، اس کا کام ہے آنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا سے بھی باہر یعنی خلا کے قریب ہی تباہ کر دینا۔ یہ ان میزائلوں کے لیے ہے جو بہت تیز رفتاری سے آ رہے ہوں۔ یعنی یہ پہلی دفاعی لائن ہے جو خطرے کو بہت دور ہی روک لیتی ہے۔ بالکل، اور اگر کوئی خطرہ اس پہلی دیوار کو پار کر لے تو پھر دوسری اندرونی دیوار کام آتی ہے، جو کہ پیٹریوٹ نظام ہے۔ اچھا، پیٹریوٹ؟ یہ نچلی سطح پر فضا کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کا نشانہ کروز میزائل، ڈرون یا لڑاکا طیارے ہوتے ہیں، مطلب جو چیزیں نسبتاً آہستہ اور کم اونچائی پر اڑتی ہیں۔ تو تھیڈ بڑے تیز میزائلوں کے لیے اور پیٹریوٹ باقی فضائی خطرات کے لیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔
تو کیا یہ نظام مکمل طور پر محفوظ ہے؟ جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، اس کی تو بہت شہرت ہے۔ یہ ایک اچھا موازنہ ہے، لیکن ایک اہم فرق کے ساتھ۔ اسرائیل کا نظام 3 تہوں پر مشتمل ہے، جو اسے بہت جامع بناتا ہے۔ امریکی نظام 2 تہوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ پھر بھی بہت مؤثر ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر ڈھال کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تلوار بنائی جاتی ہے۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ نے ایک زبردست دفاعی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، لیکن کوئی بھی دیوار اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا اس پر کیے جانے والا حملہ۔ تو اب ایران کی طرف آتے ہیں، وہ اس دیوار پر کیا پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور یہیں آ کر سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیشہ سے تھا، لیکن حال ہی میں انہوں نے ایک ایسا ہتھیار تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس نے پینٹاگون میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اس کا نام ہے فاتح ہائپرسونک میزائل۔ ایک منٹ، ہائپرسونک مطلب آواز سے کئی گنا زیادہ تیز؟ جی، آواز کی رفتار سے 5 گنا سے بھی زیادہ، میک 5+۔ یہ تو خود ہی بہت خوفناک لگتا ہے۔ رفتار تو اس کی صرف ایک خوبی ہے۔ فاتح میزائل کی اصل اور سب سے خطرناک بات اس کی رفتار نہیں بلکہ اس کی چالاکی ہے۔ چالاکی؟ ایک میزائل چالاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ایک عام بیلسٹک میزائل کے بارے میں سوچیں۔ وہ جب فائر ہوتا ہے تو ایک پیشگوئی کے قابل راستے پر سفر کرتا ہے، جیسے ہوا میں پھینکی گئی ایک گیند۔ ٹھیک ہے، اس کا راستہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا راستہ ایک نصف دائرے جیسا ہوتا ہے۔ تھیڈ جیسے دفاعی نظام اسی راستے کا حساب لگا کر اسے ہوا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن فاتح میزائل کے اوپر ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل نصب ہے۔ گلائیڈ وہیکل؟ جی، یہ فائر ہونے کے بعد فضا میں اپنے راستے کو بدل سکتا ہے۔ یہ سیدھا آنے کے بجائے دائیں بائیں حرکت کر سکتا ہے، غوطہ لگا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے دفاعی نظام کے لیے یہ اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ آخر گرے گا کہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھیڈ اور پیٹریٹ جیسے نظام جن پر امریکہ اتنا انحصار کرتا ہے، وہ شاید اس کے سامنے بے بس ہو جائیں۔ یہ اس وقت لاکھوں ڈالر کا سوال ہے۔ فوجی ماہرین میں اس پر شدید بحث ہے، لیکن یہ فاتح میزائل صرف ایک نیا ہتھیار نہیں ہے، یہ پورے خطے میں امریکی حکمت عملی کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ دہائیوں سے امریکہ اس مفروضے پر کام کر رہا تھا کہ اس کے اڈے اور بحری جہاز ایک دفاعی شیلڈ کے پیچھے محفوظ ہے۔ فاتح اس شیلڈ میں ایک ایسا سوراخ کر دیتا ہے جس کا امریکہ کے پاس فی الحال کوئی واضح جواب نہیں۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے، اور اس پیچیدہ صورتحال میں بیرونی طاقتوں کا بھی کردار ہوگا، خاص طور پر روس کا، جس کے ایران کے ساتھ تعلقات کافی گہرے ہو رہے ہیں۔ یہ اس کہانی کا ایک اور بہت اہم موڑ ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس اور ایران پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ ایران روس کو ڈرون دے رہا ہے اور بدلے میں روس ایران کو وہ جدید فضائی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جو ایران دہائیوں سے پابندیوں کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اور اس رپورٹ میں خاص طور پر کن ہتھیاروں کا ذکر ہے؟ رپورٹ کے مطابق ایران نے روس سے جدید سو-35 اور سو-30 لڑاکا طیارے خریدنے کے معاہدے کیے ہیں۔ سو-35؟ یہ تو بہت جدید طیارے ہیں۔ جی، ماضی کی جھڑپوں میں ایران کی فضائیہ امریکی اور اتحادی طیاروں کے سامنے ٹک نہیں سکی تھی۔ یہ سو-35 طیارے امریکی F-15 اور F-16 کے ہم پلہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پہلی بار ایران کے پاس امریکی فضائی برتری کو چیلنج کرنے کی حقیقی صلاحیت ہوگی۔ تو یہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہے جو دونوں ملکوں کو مغرب کے خلاف مضبوط کر رہا ہے۔ بالکل، یہ اب صرف ایران کی مقامی صلاحیت کا معاملہ نہیں رہا، اس میں روس کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی شامل ہو گئی ہے جو طاقت کے توازن کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف ایران کے پاس فاتح جیسا ناقابل دفاع میزائل ہے، دوسری طرف روس اسے جدید لڑاکا طیارے دے رہے۔ ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے اگر امریکہ کو حملہ کرنا پڑا تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وہ کن چیزوں کو پہلے نشانہ بنائے گا؟ امریکی منصوبہ سازوں کی سوچ بالکل واضح ہوگی۔ دشمن کی سب سے خطرناک تلوار کو پہلے توڑو۔
اس کا مطلب ہے کہ پہلی ترجیح ایران کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہوگا، خاص طور پر فاتح ہائپرسونک میزائل کے لانچ پیڈز اور ذخیروں کو۔ دوسری ترجیح روس سے حاصل کردہ ان نئے سو-35 طیاروں کو زمین پر ہی تباہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ہوا میں اڑ کر کوئی خطرہ بنے۔ اور ان اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کے ترکش میں کون سا تیر سب سے کارآمد ہوگا؟ اس صورتحال کے لیے امریکہ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے، ٹام ہاک لینڈ اٹیک میزائل۔ ٹام ہاک میزائل؟ جی، یہ ایک کروز میزائل ہے جسے بحری جہازوں یا آبدوزوں سے فائر کیا جاتا ہے۔ اس ٹام ہاک میزائل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اس صورتحال کے لیے اتنا اہم بناتی ہے؟ اس کے 3 خصوصیات اسے ایران کے خلاف بہترین ہتھیار بناتی ہیں۔ اول، یہ زمین کے بالکل ساتھ چپک کر اڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ایران کے پہاڑی علاقوں میں نصب ریڈار اسے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ ایک اسٹیلتھ میزائل کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ امریکی بحری جہازوں کو ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے بہت دور محفوظ فاصلے پر حملہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور سب سے اہم اس کا بنکر بسٹر ورژن ہے۔ بنکر بسٹر؟ جی، یہ خاص طور پر ایران کے زیر زمین میزائل اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو پہاڑوں میں گہرائی میں چھپائے گئے ہیں۔ اور اگر اسے آبدوز سے فائر کیا جائے تو؟ تب تو یہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں خاموشی سے چھپی ہوتی ہے، ایران کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حملہ کہاں سے ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا پوشیدہ اور مہلک ہتھیار ہے جو کسی بھی دفاعی نظام کو بائی پاس کر سکتا ہے۔ لیکن خطے میں امریکی طاقت کی سب سے بڑی علامت تو اس کے طیارہ بردار بحری جہاز ہیں، جیسے USS ابراہیم لنکن۔ کیا اصل خطرہ وہ نہیں ہے؟ طیارہ بردار بحری جہاز یقیناً امریکی طاقت کا چلتا پھرتا قلعہ ہے۔ جنگ کے دوران ایک طیارہ بردار جہاز سے روزانہ 240 جنگی مشن لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ 240 مشن؟ جی، یہ ایک تیرتا ہوا شہر اور ایئر بیس ہے جو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی یہی بڑی طاقت اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طیارہ بردار جہاز کئی فٹ بال کے میدانوں جتنا بڑا ہوتا ہے، یہ سمندر میں ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ ایرانی میزائلوں، خاص طور پہ فاتح جیسے جدید میزائلوں کے لیے یہ ایک بہت پرکشش اور نسبتاً آسان ہدف ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے بچانے کے لیے اس کے ارد گرد درجنوں دوسرے جہازوں کا حفاظتی حصار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خطرہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی اور جدید فوجی موجودگی ہے، جس کا مرکز الخلیدی بیس اور اس کا دماغ یعنی CAOC ہے۔ اس کے پاس تھیڈ اور پیٹریوٹ جیسے جدید دفاعی نظام ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف ایران کے پاس فاتح ہائپرسونک میزائل کی شکل میں ایک ایسی چابی آ گئی ہے جو اس امریکی دفاعی تالے کو کھول سکتی ہے، اور اس کھیل میں روس کی شمولیت نے ایران کو وہ لڑاکا طیارے دے دیے ہیں جو امریکی فضائی برتری کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اگر حملے کی نوبت آتی ہے تو امریکہ کے پاس ٹاماہاک جیسے پوشیدہ اور مہلک ہتھیار ہیں، لیکن اس کے طیارہ بردار بحری جہاز جیسے بڑے اثاثے بھی خطرے کی زد میں ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی شطرنج کی بساط ہے جہاں ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چلنی ہوگی، کیونکہ ایک غلطی کی گنجائش نہیں۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ہماری یہ پوری بحث روایتی فوجی طاقت پر مرکوز تھی، میزائل، طیارے، بحری جہاز۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا جب جنگ کے روایتی اصول ہی بدل جائیں؟ کیا ہوگا جب غیر ریاستی عناصر میدان میں کود پڑیں، یا جب سائبر حملوں سے ایک دوسرے کا پورا انفراسٹرکچر مفلوج کر دیا جائے، یا شدید معاشی دباؤ کا استعمال کیا جائے؟ یہ وہ عوامل ہیں جن کا اس فوجی تجزیے میں ذکر نہیں، لیکن یہ کسی بھی تصادم کی نوعیت کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اصل میدان جنگ شاید وہ ہو جو نظر نہیں آتا۔